نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبر اور تکبر سے بچائے اور ہمارے دلوں میں قرآن اتار دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیے سنتے ہیں 7واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بھی بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اسے سبب سے انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کے رفاقت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تم کو دی ہے ان میں سے حلال مرغوب چیز کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اور اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کے مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ اب بھی باز آ جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہو، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیک کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وہ حسی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالات احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مسوا ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفار مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینوں کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ رسول کی ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مند تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم نہ زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے رحم والا ہے، بڑا حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو مشورہ کیا کہ ان اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہاری کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔
اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کے بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگر چاہے کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پر پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوں تو ان کے لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہو تو اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوتے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرہ اتجاوز نہیں کیا، ہم اس حالات میں سخت ظالم ہو گئے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس عمر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کرے، اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے کہ گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے غارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے۔ مادر زاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیل لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجیزہ خلا جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں، اور جب کہ میں نے حواریون کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم شاہد رہے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ قوت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا تھا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہماری یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو اس میں سے اس کی ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کا معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں نے تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو
تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو وہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کو پوری خبر رکھتا ہے۔ تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوشی، اور یہ اللہ سے راضی اور خوشی ہے، اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی، زمین کی، اور ان کی چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام مکی ہے۔ اس میں سے 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کی لائق ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کا پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ یہیں ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس کو فرشتے کو تجویز کرتے تو ہم اس کی آدمی ہی کو بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس میں تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجیے کہ ذرا زمین میں چلو، آپ فرما دیجیے کہ ذرا زمین میں چلو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں وہ سب کسی کی ملکیت ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اور اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے، اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب
کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچائے اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز میں پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس میں قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کے یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی لوگ گواہی دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیت کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے۔ پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور ان چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے۔ اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سن باتیں ہیں جو پہلو سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پر وہ واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیت کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہیں، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ یہ امر واقعی نہیں۔ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے اوز عذاب چکھو۔ بے شک خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی
تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے باز اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے، اور خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیزیں جس کو وہ لادے ہوں گے، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجاز لہو و لہب کے، اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجاز لہو و لہب کے، اور دار الآخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اس سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مذموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سوا انہوں نے اس پر صبر ہی کیا اور ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور اگر آپ کو ان کا اعراض اگر گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ان سے سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، اور سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے ان پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر بھی بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرندہ جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کی گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو تکذیب کرتے ہیں وہ لوگ طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے اور ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم اللہ کا عذاب آ پڑے تو یہ تم پر یہ قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔